اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس درس میں قرآن مجید کے ابتدائی آداب کو بیان کیا جائے گا، اور ہماری ترتیب جو سبقاً پڑھانے کی تھی الحمدللہ اس کا آغاز اب سے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور بابرکت کتاب کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ سب سے پہلا قدم جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، دوسرا قدم سیدنا صدیق اکبر کا ہوگا، تیسرا قدم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا، چوتھا قدم حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچواں قدم حضرت علی المرتضیٰ کا۔ قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں جنت میں جاتی، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے کی جو وجہ علماء نے لکھی ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اس قرآن جیسی عظیم اور بابرکت کتاب کی وجہ سے اللہ پاک سب سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے امت محمد کو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب یہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے جب قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان مردود ہے، وہ اپنے وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ عبادت سے محروم کر دے، عبادت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اذکر ہاکذا ہاکذا، یہ یاد کر، فلاں چیزیں یاد کر، ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو عبادت سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے بہترین نام رحمان الرحیم کے ساتھ اپنا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام میں جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو اور اس کی مہربانی شامل نہ ہو اس وقت تک وہ کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت اس میں شامل حال ہو جائے اور ہمارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کل امر ذی بال، ہر ذی شان کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ابتدا میں لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، اس کے شروع میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے۔ تو فہو ابتر کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ دم کٹا ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس لیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکیزہ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، پھر ہاتھ لگانا چاہیے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا چاہیے۔
تو قرآن مجید کے نسخے کی زیارت بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ النظر الی القرآن ایضا عبادۃ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ حدیث پاک کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لے اس سے بہتر ہے کہ وہ 100 رکعت پڑھ لے، یعنی 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لے، اور قرآن مجید کی آیت کو سیکھ کر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا اور سمجھ کر پڑھنا، اس پر اللہ پاک 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کو 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، نوافل 1000 رکعت۔ اللہ پاک نے ان کے اوقات میں برکت عطا فرما دی تھی، اور وقت ان کے لیے بڑا بابرکت ہوتا اور لمبا ہو جاتا، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیتے تھے۔ تو 1000 رکعت پڑھنے سے قرآن کی ایک آیت کو با ترجمہ سیکھنا چاہیے، اور ہماری بے التفاتی اور بے توجہی جو قرآن پاک کے ساتھ برتی جا رہی ہے، اور آج جو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، وہ انتہائی پریشان کن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہی جو ذلت اور رسوائی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ قرآن کے ترک کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہیں۔ تو دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں گے، کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا صحیح تلفظ کے ساتھ، با تجوید، صحیح لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور آج ہم پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں ہے، کوئی سریکی میں پڑھ رہا ہے، کوئی مجہول قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو کہ الفاظ کو، تلفظ کو صحیح پڑھنے میں جو ایک لذت ہے، اور تجوید کی رعایت کر کے قرآن کو پڑھنے سے جو لہجہ بنتا ہے، اس میں تلاوت پاک کے ساتھ بڑا لطف آتا ہے، مزہ محسوس ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کو سیکھنا اور با ترجمہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ، کسی نیک عالم کی، اچھے عالم کی رہنمائی میں، جو فرقوں سے ہٹ کر 14 صدیوں سے قرآن مجید کی جو تعبیر آ رہی ہے وہی بتلانے والا۔ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، لیکن جو تعبیر آ رہی ہے وہ اپنی بیان کر دیتا ہے، اپنی کوئی ساتھ شامل کر دیتا ہے، ایسے آدمی سے نہیں۔ صحیح معنی میں جو علماء ہمارے اکابرین گزرے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی دنیا کو مقصد نہیں بنایا، آخرت ان کا مقصد تھی، اور متعصب مذہبی لوگ تھے، وہ متعصب یعنی وہ قرآن کا، دین کا، دنیا کی دولت پر یا کسی قسم کے ذاتی مفادات پر سودا کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، علماء صلحاء، ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، اسلاف، جنہوں نے قرآن پر اپنی زندگیاں صرف کی ہیں،
حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عثمانی تھے، حضرت عثمان کے خاندان کے، حضرت عثمان سے اللہ نے عجیب قرآن کی خدمت دی تھی، پھر ان کے خاندان کو اللہ نے قبول فرمایا، اور پاکستان بنانے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار رہا ہے۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، مختصر تفسیر ہے تفسیر عثمانی، اس کو پڑھو، اس کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو بالکل مقصد نہیں بنایا تھا، صحیح معنی میں قرآن کی تعبیر اور تفسیر بیان کی تھی۔ میں 100% بڑے اعتماد اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ جو بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شعر ہیں، قرآن نہیں ہے تو شعر بھی لومڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھنا لازم ہے، اس کو سیکھنا۔ اس میں ایک واقعہ، ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محسن ملک تھے، محسن ملت تھے۔ ان کی ذہن کا کوئی دماغ کا آپریشن تھا، تو ان کے اوپر پریشانی سوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جب ایسے ہمارے جو مریض آتے ہیں وہ تو مرنے لگ جاتے ہیں، ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کو کوئی ڈر اور خوف کا احساس تک نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتلایا کہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا زندگی بھر قرآن مجید کی تفسیر کو، ترجمہ کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے آپ بیانات پڑھیں جو اخبارات میں آتے ہیں، انہوں نے جو بھی بات کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے کی ہے، آیت نمبر فلاں، اور پھر انہوں نے کالم لکھا۔ دیکھیں وہ قرآن پاک کی برکت سے اتنی بڑے سائنسدان بنے تھے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے ہمارا سبق جو شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور روز مرہ کے اعتبار سے ہمارے اسباق آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ درس حدیث بھی ہوگا اور درس قرآن بھی سبقاً ہوگا۔ جو شائقین حضرات ہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔